گنبد ایک نبی کی کہانی سناتا ہے جو وہاں تشریف فرما ہے۔ تیز روشنی کا محور جو پیدا ہوئی اور دور تک بہہ گئی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے تنہائی کے لمحوں میں یا صبح کے جٹپٹے میں چلتے ہوئے یا کسی کتاب کی ورگردانی کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہو کہ اسے ایک ایسی بے پایہ شے نصیب ہوئی ہے، یا وہ زمانہ جس میں ایک ہادی جلوہ گر ہے۔ انسان جو چاہت رکھتا ہے ایک ناقابل تنسیخ عقیدہ، اور جسے ہادی کے مقبلے کو دیکھنے کی آرزو رہی ہے، بالکل اویس کی طرح جو بار بار اپنی بوڑھی ماں سے اجازت طلب کرتا رہا تاکہ اس نعمت کو پا سکے جو مدینہ کی گلیوں میں کھجور کی چھاؤں تلے محمدی فرش پر جلوہ گر تھی۔ اور جب بے قرار عاشق ذات کو پھر بھی دید نصیب نہ ہوئی تو فرط عشق میں وہ چلا اٹھا، میرے محبوب، میرے آقا، میرے ہادی، تیری صورت کیسی ہے؟ بلند و بالا عمارتوں کا قد وہاں بونا دکھائی دیتا ہے جہاں ایک خوبصورت مسجد کے مینار استادہ ہیں، اور جنہیں ہادی نے بصیرہ کر کے زمانے بھر میں عزت بخشی۔ اور اگر ہمیں واقعی معلوم ہو جائے کہ پہلے ایام کی مانند جب یثرب مدینہ بنا حضور آج بھی وہاں تشریف فرما ہے، تو روحانی حقائق کی کلید ہمیں مل جائے اور ہم یقین کامل پا جائیں کہ ایک یتیم بچہ واقعی نبی اللہ السما ہے۔ محبت کرنے والے انہیں چہروں میں دیکھتے ہیں، پھولوں میں، آسماں کے تاروں میں اور سفنوں میں، اور حضوری پاتے ہیں۔ لیکن میرے ہادی، میں سوچتا ہوں روشنی کو مجسم روپ میں دیکھ کر کوئی اپنے حواس بحال کیسے رکھ سکتا ہے؟ سورج کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی کسے مجال، جس نور کو دیکھ کر موسیٰ غش کھا گئے، تیرا وجود اسی نور سے گوندا گیا ہے۔ تو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ تیری آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، زلفیں کیسی، رخسار اور ابرو کیسے؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرے محبوب، میرے ہادی، میں بے کس و ناتواں تیرے نقوش رخ انور کہیں گم کر بیٹھا ہوں جو مجھے عطا ہوئے تھے۔ میرے مسیحا، میرے آقا، میرے محبوب، میں نے وہ کھویا جس کی کوئی مثل نہیں۔ میں نے تیری صورت نہیں خزانہ اپنی زندگی کھو دی۔ میرے ہادی، میرے مسیحا، سنو تو فقط ایک بار اور رخ انور کی دید اور بس زندگی تمام۔